السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو میڈم جیسے استاد دی ہیں. میرے ساتھ ساتھ اب کراچی والوں کو بھی زیادہ وقت تو گزر چکا ہے اور کم رہ گیا ہے، تو میں بس یہی کہوں گی کہ قرآن کی مجلس میں، میڈم کی کلاس میں پوری طرح سے اس رحمت کا، اس نعمت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور اب جیسے میرا بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا تو مجھے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے یہ چیز بھی میری اندر آ جانی چاہیے تھی، یہ بھی آ جانی چاہیے تھی. لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر ساتھ ساتھ یہی کوشش ہوتی تو ابھی تک اس کا زیادہ اثر نظر آتا. تو آپ سب بھی کوشش کریں کہ جو کچھ سنیں اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی پہنچانے کی آپ سوچیں کہ آپ نے آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے ذریعے کوئی ایک شخص بھی راہ ہدایت پا لے تو وہ تمہارے نزدیک 100 اونٹوں سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق دے. آمین. آپ لوگ کہہ رہے تھے نا ہم اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں کس طرح چینج کیا، تو آپ لوگوں میں سے جو بھی والنٹیئر کریں آپ لوگ آتے جائیں. ہاں حمیرہ آپ آج. السلام علیکم. حمیرہ ہے میرا نام. تو میڈم نے بھی کہا تھا کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم نے پورا سال کیسے گزارا اور کیا کچھ ہم نے سیکھا. تو الحمدللہ ہم یہاں پہ عربی لینگویج نہیں قرآن سیکھ رہے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں سب کو کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو سیکھنے کا موقع ملا. اور ایک سال جو گزرا اس میں یقیناً سب لوگوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ضرور آئی ہوگی، کیونکہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور سچے دل سے اس پیغام کو اپنے اندر جذب کریں گے تو ہمارے اندر تبدیلی ضرور آئے گی. کچھ چیزیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی تھی وہ بالکل بے معنی سی لگنے لگی. میرے اندر سب سے بڑی یہ تبدیلی آئی کہ میری جو شاپنگ ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو اس طرح کافی پیسے بھی میرے بچ جاتے ہیں. شاپنگ کم ہو گئی ہے، ٹی وی دیکھنا بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مجھے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، میں پڑھنے میں لگی ہوتی ہوں. اور پھر جو دوسروں تک پیغام پہنچانے کی بات تھی تو وہ میں نے سب سے پہلے اپنے میاں سے شروع کر دیا. ان کو اس طرف لے آئی اور ان کو مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جاتی ہوں اور ان کو سپارہ پڑھ کے جس طرح یہاں پڑھ کے جاتی ہوں اور اردو ترجمے کے ساتھ انہیں سکھاتی ہوں، اور الحمدللہ بڑی اچھی اور بڑے شوق سے وہ سیکھ رہے ہیں. اور بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میاں کے بعد کچھ اور لوگوں کو بھی سکھانے کی اللہ میاں مجھے توفیق دے، اور مجھے اللہ اس قابل بنا دے کہ میں بھی لوگوں کو سکھا سکوں. بس اس سے زیادہ میرے خیال میں اور کچھ نہیں کہنا. میں خود اس طرف کیسے آئی؟ مجھے ویسے قرآن اور اسلامیات سے مجھے بہت لگاؤ تھا ہمیشہ سے جب میں اسٹوڈنٹ تھی، اور میں ہمیشہ اس میں اپنے پیپر میں حدیثیں وغیرہ کوٹ کیا کرتی تھی اور مجھے سب سے ہائیسٹ مارکس میں ملا کرتے تھے. تو شوق تو تھا، اور جب یہاں پہ ہماری میڈم سے کچھ لوگ سیکھ کے آئے اور انہوں نے اپنے گھر میں کلاسز شروع کی تو میں نے جوائن کر لی. مگر پھر وہ کلاسز ختم ہو گئی، وہ صبح کے وقت ہونے لگی، تو صبح کے وقت میرا آنا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا. اب بس اللہ سے یہی دعا تھی کہ کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ بن جائے کہ ہم بھی سیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی اور یہاں پہ دوپہر کی کلاسز شروع ہو گئی. ہم بہت خوش ہوئے اور ہم نے یہاں آ کے اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. بس اللہ کرے کہ اور لوگ بھی اس طرف آئیں اور ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اور ہمیں اس بات میں کوئی آر نہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور ہم بڑے فخر سے پردہ کرتے ہیں. اور پردہ کرنے کا جو ایڈوانٹیج مجھے نظر آتا ہے کہ جب ہم پردہ کر کے باہر جاتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دکاندار ہو یا کوئی بھی ہو وہ ہم سے بہت تمیز سے، بہت ادب سے بات کرتا ہے، اور اس وقت مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس پردے نے ہمیں جو عزت تھی اس میں تقریباً دگنا چگنا اضافہ کر دیا اور ہمیں بہت عزت دی. اللہ میاں سب مسلمانوں کو اس کی توفیق دے اور سب مسلمان بہنیں جو ہیں وہ پردہ کریں اس طرح. اور میرے دل کی یہ خواہش ہے، میں جب عمرے پہ گئی تھی تو میں وہاں دیکھتی تھی کہ سب لوگ عمرہ کرتے ہوئے جب سب لوگ پردہ کرتے ہیں وہاں پہ، اور جیسی اذان ہوتی تھی تہجد کے وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھائے ہوئے وہ آ رہی ہوتی ہیں، تو میں اس وقت بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میاں میرے ملک کو بھی ایسا بنا دے، اور اللہ کرے کہ میرا ملک کسی دن ایسا بن جائے. یہ میری دلی خواہش ہے. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام جمیلہ ہے.
جب میں نے قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت لطف آنے لگا، اور مجھے کچھ عربی زبان بھی آتی تھی، مجھے سمجھ آنے لگی. پھر میری کوشش یہی رہی کہ میں پڑھوں. جیسے جیسے میں پڑھتی رہی مجھے مزہ آنے لگا، بلکہ یہ کہنا کہ دل میں آتا رہا کہ میں پڑھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، مگر کتنی بری بات میں عمل نہیں کرتی. اور عمرہ پہ گئی تھی، پھر وہاں سے آئی، میں نے کہا وہاں میں چادر لیتی ہوں، یہاں کیوں نہیں لیتی. جب یہاں آ کے لینے شروع کیا تو لوگ مجھے کہنا کہ اچھا اب چادر شروع کر دی، کب تک لیں گی آپ؟ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ پاک مجھے استقامت نصیب کرے، لیتی ہی رہوں گی، اور الحمدللہ آج تک لے رہی ہوں. اس کے بعد جو قرآن مجید پڑھانا، جیسے ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، بلکہ اس قدر آسان ہے کہ جو لطف آنے لگتا ہے. ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ چلو بینک چلو میرے ساتھ. اب لوگوں سے وہاں بہنوں سے کہا، بھابھی سے کہا میرے کپڑے ایسے میرے ایسے، مجھے کہنا اپنی چادر لو اور چلو. اب یقین کرے صرف 2 منٹ کی بات ہے، چادر لی اور میرا کام ہو گیا. اب چلی گئی، نہ کپڑوں کی پرواہ نہ کچھ. اچھا دوسرا جو خاص بات بتاؤں گی، میں یہ کہوں گی آپ سے کہ دین پر چلنا بہت ہی آسان ہے. اب دیکھیں نا، کسی بھی امتحان کو پاس کرنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات لگے رہتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیسے امتحان ہو. اور امتحان ایگزامینیشن ہال میں یہ امتحان کے وقت ہمیں نقل کرنے کی ایک نقطے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارا دین اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیجئے پوری کی پوری کاربن کاپی اور آپ پاس. تو دیکھیں نا کتنا آسان ہے. ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پر عمل کر کے دکھائی دیا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے جو اتنا کچھ سنا ہے، یہ سن کر ہمیں سن نہیں ہونا، بلکہ عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. السلام علیکم صاحب. بہرحال مجھے بالکل تقریر کرنی تو نہیں آتی ہے، مگر میں اتنا بتاؤں گی کہ ایک تو مجھے پیشنس بہت آ گئے ہیں اس میں آنے سے، یہاں پہ پڑھنے سے، اور دوسرے کہ غلطیوں کا احساس بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے قرآن شریف بچپن سے پڑھا ہی نہیں تھا. کچھ حالات میں ایسے رہے تھے کہ میں پڑھ نہیں پائی تھی، اور پھر جب میری شادی ہوئی اور پھر ایئر فورس میں، اور اس کے بعد پھر جب وہاں پہ قرآن خوانیاں ہوتی تھی تو میں بڑا گلٹی فیل کرتی تھی کہ میں جو ہے وہ بہت ہی سلولی اور پتہ نہیں کس طرح سے یسرنا قرآن سے میں نے پڑھا ہے. تو مجھے بڑا شوق ہوا اس وقت مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جو مجھے پڑھائے. تو وہاں پہ پنڈی میں جب ہم لوگ پوسٹڈ تھے تو وہاں پہ ایک کرنل اعتزاز ہوا کرتے تھے، ان کی بیگم صاحبہ اسکالر تھی عربک کی اور قرآن کی. تو بڑے ڈرتے ڈرتے میں ان کے پاس گئی کہ اب یہ مجھے ضرور ڈانٹیں گی کہ اتنی بڑی عورت ہے اور اس کو نہیں آتا پڑھنا. بہرحال انہوں نے مجھے اتنی محبت اور پیار سے مجھے رکھا کہ میں نے کافی کچھ ان سے سیکھا پڑھنا، اور آئی تھنک آلموسٹ مور دین ہاف سپارہ میں نے ان سے پڑھا وہاں پہ. اس کے بعد ہماری پوسٹنگ ہو گئی اور میں کراچی آ گئی، پھر وہ چھوٹ گیا. مگر یہ کہ پھر میں نے اس کو کنٹینیو رکھا، مجھے دلچسپی آنے لگی بجائے گھبراہٹ کے جو مجھے پہلے ہوا کرتی تھی قرآن شریف پڑھنے میں. پھر میں اپنے کافی سال میں خود سے ترجمہ کر رہی تھی، میرے اللہ کا شکر ہے بچوں کی شادیاں ہو گئی تھی. تو پھر ایسی ایک دن میری دوست نے فون کیا کہ ارجمن یہاں پہ پنڈی سے ڈاکٹر فرحت آئی ہوئی ہیں، اور وہ بھی میری فرینڈ ہے ایئر فورس کی. تو میں نے کہا کہ اچھا دیکھوں گی، ویسے تو میں خود بھی کر رہی ہوں. پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہیں میں کسی کی سربراہی میں جا کے کسی گائیڈنس میں پڑھوں. تو اس سے پہلے میں نے ایسے ہی ایک خواب دیکھا کہ میں سوئی ہوئی تھی اور سوتے سوتے میری آنکھ کھلی اور میں پڑھ رہی تھی اقرأ بسم ربک الذی. اچھا خیر وہ خواب دیکھ لیا. میں نے کہا اچھا چلو کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے. پھر اس میں سجدہ بھی ہوتا ہے. اب وہ لیزینس ہو کے اب سو گئے، اب کون اٹھ کے سجدہ کرے. پھر ایسے ہی میں نے اپنی وہ دوست کو بتایا، میں نے کہا دیکھو میں نے اس طرح سے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اقرأ بسم ربک الذی پڑھ رہی ہوں. تو کہہ لی تمہارا خواب پورا ہو گیا، تم یہاں آنے لگی. بس اور اس سے زیادہ نہیں مجھے کچھ آتا. بہرحال کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام ندا ہے اور میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، 3rd ایئر کا ایگزام دے رہی ہوں. عمر تو میری اتنی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی بات بتا سکوں، لیکن میری بات سن کر اگر کوئی میری ایج کی لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں یا میری پیاری آنٹیاں جن کی بیٹیاں ہیں گھر میں، وہ ضرور بتائیں کہ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں بہت شوق اور چنچل قسم کی لڑکی ہوتی تھی. کالج میں ہر وقت شیطانی سوچتی رہتی تھی، مجھے ٹیچرز کو تنگ کرنا، فرینڈز کے ساتھ شرارتیں کرنا. لیکن جب سے میں نے قرآن پاک میں انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے تو میں نے سب سے اچھی چینج اپنے اندر یہ دیکھی ہے کہ میری طبیعت میں بہت سٹیبلٹی آ گئی ہے. مجھے پہلے جو لڑکیوں کے عام طور پہ شوق ہوتے تھے کہ آدھا گھنٹہ صبح میں گزارتی تھی یہ دیکھنے میں کہ میں آج کالج کیا پہن کے جاؤں، میچنگ کی لپسٹک اور جوتے اور جیولری، اب یہ چیزیں میرے ذہن میں نہیں ہیں. مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے. میں چادر اوڑھتی ہوں اور میں کالج چلی جاتی ہوں. مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہوتی ہے.
جب میں نے چادر پہننا شروع کی کالج میں تو سب سے پہلے تو کالج کے لڑکوں نے میرا بہت مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ تم مولانا بن گئی ہو، اینڈ دے آل اسٹارٹیڈ کالنگ می آنٹی. تو پہلے میں نے ڈس اپوائنٹ ہو کر کچھ دنوں کے بعد اتار دی کہ سب لوگ مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے یہی ان ون آف دا کلاسز اوور ہیئر میں نے یہ بات سنی تھی کہ آپ اپنے دل کی بات سنیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے. اینڈ وین یو ونس بگن ٹو فالو واٹ یور پروفٹ اینڈ دا گاڈ ہیز سیڈ ٹو اس، تو پھر ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اینڈ چادر پہنی ہے تو مجھے بہت سیف فیل ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کالج میں کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے تھے، کوئی جملہ کس دیتے تھے. اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے وہ کچھ کہہ سکے مجھے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اچھی طرح ڈریس اپ کر کے جاتی ہوں. میرے کالج میں جگہ جگہ سٹیکرز لگے ہوئے تھے جن کا مطلب میں نے شاید لفظی مطلب میں نے سمجھ لیا تھا، مگر اس کا ایسنس کیا تھا وہ مجھے اب پتہ چلا ہے. ان پہ لکھا ہوا یہ تھا کہ اے وومن ڈریسڈ ماڈسٹلی از لائک اے پرل ان اٹس شیل. اور واقعی مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ بالکل ایک عورت جب اپنے آپ کو کور کر کے نکلتی ہے تو وہ بالکل ایک موتی کی طرح جیسے اپنی شیل میں وہ محفوظ ہوتا ہے، اس طرح سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتی ہے. تھینک یو. میری سجیشن یہ تھی کہ آپ لوگ پرائیویٹ چینل سٹارٹ کیوں نہیں کرتے کیبل اور ڈش پہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خواتین تو اس طرف آ گئی ہیں، ہمارے بچے، ہمارے مرد حضرات، ان کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے. اور جو مرد حضرات اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ سب تک میسج پہنچ سکے. تو بہت اچھی سجیشن ہے. اور اس کے لیے کہہ رہی ہیں کہ اگر پرائیویٹ چینل شروع کیا جائے، ہماری بھی بہت عرصے سے یہ خواہش رہی ہے کہ ایسا کوئی کام ہو جس میں مختلف لوگوں کو دعوت دی جائے اور مل جل کر کام کریں. اپنے ادارے میں بھی ہم مختلف اسکالرس کو بلاتے رہتے ہیں. جیسے کل ایک آ رہے ہیں، وہ میل اسکالر ہیں، ذوالقدر صدیقی امریکہ میں رہے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے ریسرچ وغیرہ کی ہے. پچھلے دنوں غازی صاحب آئے. تو مختلف جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اوپن مائنڈیڈ ہیں، سب کو بلاتے ہیں کہ ان سے ہمیں بھی فیض پہنچے. تو اس کا یہ ہے کہ جب تک ریسورسز نہیں ہے، پراپر اجازت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو جتنا آپ دوسروں کو احساس دلا سکیں کہ وہ اس میں آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تیزی کے ساتھ یہ کلام آگے پہنچ سکتا ہے. ہماری تو خواہش، تمنا، تڑپ، ارادہ زندگی اسی کام کے لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہر بندے تک اللہ کی بات پہنچ جائے تاکہ اس کے دل کو وہی ٹھنڈک نصیب ہو، سکون نصیب ہو جو ہمیں مل گیا ہے. السلام علیکم. آج ذرا میری آواز بھی کھلی ہوئی ہے تو اس لیے میرا خیال ہے میں آپ کو اپنا پیغام بھی پہنچا سکتی ہوں. بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد اور دل کو یہ سمجھا کہ اگر یہ ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوئی تو کوئی حرج نہیں، شاید اللہ میاں اسی میں ہماری بہتری چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی یہ ہیں جو دعا تمہاری دنیا میں نہیں قبول ہوئی اس کے بدلے آخرت میں بہت کچھ مل جائے گا. دعا یہ تھی کہ فرحت ہاشمی ہمارے خواتین کلب کو قبول کر لیں. بڑی مشکل سے انہوں نے بہت تھوڑے وقت کے لیے تو قبول کر لیا ہے، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ بس جب یہ یہاں آئیں تو یہ یہاں سے جائیں نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. دل میں تو سمجھاتی ہوں کہ شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس دن یہ آتی ہیں تو کس طرح عورتیں امنڈ امنڈ کے آتی ہیں. اگر فرحت ہاشمی مغرب کے بعد ہماری کلاس لینے لگیں تو مجھے یقین ہے کہ عورتیں اگر عشاء کے بعد بھی کہیں گے تب بھی آئیں گی، کیونکہ ان کا دیکھ لیا تھا کہ رمضان میں کس طریقے سے 27ویں شب کو ساری پہنچی ہوئی تھی. پتہ نہیں کس طرح یہ اپنے میاں کو بھی راضی کر لیتی ہیں. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، صرف وہ فیصلہ کر لے. اور یہ جو ہر وقت کہتی ہیں جی میرا میاں یہ نہیں چاہتا، میرا میاں یہ نہیں چاہتا، اصل میں وہ عورت خود یہ نہیں چاہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ جو کچھ یہ پڑھا رہی ہیں وہ ہم دل کی گہرائی میں اس کو جذب کریں اور انشاءاللہ اس کے اثرات بہت اچھے نکلیں گے. خیر، تو اس کے یعنی عورت تو سب کچھ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ابھی کوئی لوگ بتا رہی تھیں کہ یہ جو ہے نا مسلم آئیڈینٹیفیکیشن، باہر کے ملکوں میں بھی جہاں مسلم بچوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، جیسے MIT میں نے دیکھا ہے کہ وہاں باجماعت نماز ہو رہی ہے کیونکہ لڑکیوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو وہاں اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ جو عورت کینٹین چلا رہی ہے وہ اگر دیکھتی ہے کسی مسلمان باپردہ لڑکی کو تو وہ کہتی ہے یو آل گیٹ aside, I just want to serve that lady first because I have never seen her wasting the time.
اب آج کل مینہٹن میں جو ایک بہت مہنگا اسکول ہے وہ ڈاکٹر ریحانہ ایک آئی ہوئی تھی، تو ان کی جو بیٹی ابھی میرا خیال ہے 13-14 سال کی ہے، وہ وہاں پچھلی دفعہ جب میڈم سے یہاں مل کر گئی تھی تو صرف وہ حجاب لے کر گئی تھی، اب جناب اس نے گاؤنز بھی لے لیے، اور وہاں ظہر کی نماز باجماعت ہو رہی ہے مینہٹن کی اسکول میں، اتنی رسپیکٹ کی جا رہی ہے. تو بہت جگہ کے اوپر یہ جب پیغام پہنچ جاتا ہے باعمل لوگوں کے ذریعے، باعمل ہونا ضروری ہے. اوپر سے پردہ کر لیا اور اندر جھانکا سڑاند آ رہی ہے، جھوٹ اس قدر بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ بات کوئی کرنا چاہ رہی تھی، وہ کہاں گئی؟ ہما آئیے. السلام علیکم، میرا نام ہما ہے اور میں آپ کی طرح یہاں پر شاگرد ہوں میڈم کی، اور یہ میری خوش نصیبی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ میڈم نے جس طرح کہا کہ اس پورے سال میں ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے یا ہم نے اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا ہے، تو میرے اندر خاص طور پہ جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ میڈم کے درس سے کہ جو لوگ ہم سے کٹتے ہیں ان سے جڑو. اب یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ جو ہم سے کٹیں یا ہم سے دور ہوں ان سے ہم جڑیں. تو میں ہر وقت یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ان سے جڑوں، اور جب جواب میں مجھے تنقید ملتی ہے یا کچھ بری باتیں سننے کو ملتی ہیں تو میرے شوہر کہتے ہیں تمہیں اپنی بے عزتی کرانے کا بڑا شوق ہے نا، بہت تمہیں آگے نکلنے کا شوق ہے، اور جاؤ اور بے عزتی کراؤ. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ نہیں، یہاں کی بے عزتی کوئی بات نہیں، اگر اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے تو یہاں کی ساری بے عزتی میں سہنے کو تیار ہوں. تو مجھے سب کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی پاگل ہو گئی ہے کہ سوچتی نہیں ہے، سب اسے اس طرح کہتے ہیں، پھر بھی یہ جا کے ان سے ملتی ہے. اس لڑکی کے اندر کوئی حس نہیں باقی رہا. اور میں کہتی ہوں کہ اب جو میرے اندر فیلنگز آئی ہیں وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھیں. اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہم سے کٹیں ہم ان سے جڑیں، اسی طرح سے وہ ہمارے اخلاق سے انشاءاللہ تعالی متاثر ہوں گے. میں تقریباً تم سب سے بڑی ہوں عمر میں، لیکن جو ان بچیوں کے پڑھانے سے مجھے مزہ آیا ہے، میرے بچے خود کہتے ہیں کہ امی آپ کہاں ہوتی ہیں، کھانے کے لیے بلاتے ہیں، تو میں آتا جاتا مجھے اتنا نہیں کچھ زیادہ، لیکن میں سارا دن قرآن کریم لے کے بیٹھی رہتی ہوں، جو آتا ہے یہ نہیں آتا. یہ شادیوں کو اللہ زندگی دے، میرا ہمیشہ سبق سنتی، میں بڑی خوش ہوتی ہوں. ویسے مجھے لگتا ہے کچھ نہیں آتا، لیکن میں دل لگا رہتا ہے کہ صرف کھانے کے لیے میں اٹھتی ہوں، باقی میں اپنے بیٹھی رہتی ہوں. اور میں اتنی خوش ہوں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے میرا اتنا دل لگا دیا کہ میں پھر گھر میں کرتی ہی نہیں، جو مرضی کرو، کہ امی یہ کرنا مگر جو مرضی کرو، مجھے بیٹھے رہنا. تو خدا تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی کہ میں اوپر تو پہلے بھی کبھی بہو میں انٹرفیئر نہیں کرتی تھی، تو اب تو میں بالکل ہی نہیں کرتی. تو امی کہتی امی آپ تو کبھی بولتی نہیں. میں کیا بولوں، آج دعا مانگوں کہ اللہ میرا اپنی طرح محبت لگا دے، میں دنیا کی سب چیز چھوٹ جائے، صرف میں اللہ ہی مجھے یاد رہے، کیونکہ میرا وقت موت کا قریب ہے، پتہ نہیں کب آ جائے. تو خدا کرے میری یکسوئی خدا کی طرف سے ہو، تو خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے میرے دل کو لگتا ہے کہ کچھ بیدار ہو جائے گا شاید، کہ ان لوگوں کی دعاؤں سے اگر میں دنیا چلی جاؤں میری دعا ہمیشہ کرنا، کیونکہ میں بیمار اکثر رہتی ہوں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ پڑھنے سے مجھے بڑی تقویت ملی. جزاک اللہ. السلام علیکم، میرا نام رضیہ نقی ہے. میں یہاں آنے سے پہلے بھی قرآن پاک سے وابستہ تھی اور تھوڑا سیکھتی رہتی تھی. کہ یہ سمجھے کہ 10-12 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. یہاں آ کے بھی میں سیکھ رہی ہوں. آج جو میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں جو میرے دل میں بہت چبھتی ہے، وہ یہ کہ اتنا سیکھ کے اب میں کیا کروں، یہ مجھے سب سے زیادہ سوچ ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں آتے ہیں، کافی ٹائم تو ہو گیا 1 سال، اور لیکن ہمارا آپس کا رابطہ بہت کم ہے. ہم یہاں سے سیکھنے کے بعد کیا کریں گے، ہمیں آج یہ ضرور سوچنا چاہیے. تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپس میں میل جول بڑھائیے، ورنہ یہ روز آ کے پڑھنا اور پھر چلے جانا، میں سمجھتی ہوں پھر ہم دوبارہ اسی طریقے سے ہو جائیں گے جب میڈم ہمارا کورس کمپلیٹ کرا دیں گی، اور صرف ذاتی طور پہ صبح فجر کے وقت تلاوت کر لیں گے. اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. انہوں نے جو کہا کہ جب آپ چلی جائیں گی تو ہم ویسے ہی ہو جائیں گے، یہ بالکل شیطان کا وسوسہ ہے. آپ اس پہ کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں. میں اسلام آباد سے سال سے زیادہ ہوا آئی ہوں، الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو میرے آنے کی وجہ سے واپس پلٹا ہو، بلکہ پہلے سے زیادہ کام کر رہے ہیں. کہ پہلے میڈم تھی ہمیں تسلی ہوتی تھی، اب وہ نہیں، ہمیں اب پریشانی ہوتی ہے، ہم زیادہ کام کرتے ہیں کہ کہیں ہم پھسلے نہ. تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، اور نہ انسان کی وجہ سے ہوتا ہے. جو رب کو پکڑ لیتا ہے
کوئی انسان رہے یا نہ رہے، اس لیے کہ یہاں رہنے کی تو بات کیا، انسان کے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں وہ دنیا میں بھی رہ سکتا ہے کہ نہیں. تو جس رب کو ہم نے تھاما ہے انشاءاللہ تعالی وہ مدد کرے گا. اور ایسے نہیں آپ کو چھوڑ دیں گے کہ آپ واپس جا کے آرام کریں. آپ جو کام آپ نے لگا ہے، جو قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے آگے رستے آسان کرے گا. اور ہم بھی جو تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا ہمارا تجربہ اور علم ہے کہ پڑھنے کے بعد آگے کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جیسی نکمی عورتوں کو میڈم وہاں سے پڑھانے کے لیے آئی ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور یہ کہ کیا شان ہے اس رب کی جس نے میڈم جیسی مجاہدہ کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ٹیم ہے ماشاءاللہ اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں. اور اللہ میں نے جس طرح ان کو پسند کیا ہے اپنے کام کے لیے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں ہم سب کو اپنے کام کے لیے پسند کر لے. میری تو اب بس دلی تمنا رہ گئی ہے کہ اللہ میاں کسی طرح تو مجھے اپنے کام کے لیے چن لے. اور جو بات یہ کہ درس سننے کے بعد جو تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ افت درگزر کا جذبہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے. اور بس دل میں کوئی کچھ کہے بس یہ اطمینان ہے کہ ہم نے اللہ کی خاطر اس کو معاف کرنا ہے. اور بس دل بھی بہت ہی اطمینان سکون سے رہتا ہے. اور بس اللہ میں سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں اپنے کام کے لیے پسند کر لے اور یہ کام ہم کرتے رہیں اور عمل کی بھی توفیق دے. السلام علیکم، میرا نام شمع ہے اور میں پہلی دفعہ یہیں پہ خواتین کلب میں میڈم کا درس سننے آئی تھی. اور پہلے ہی درس سنا تھا اور میں بہت روئی اور میں نے دعا مانگی کہ اللہ میں مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ میں میڈم کی نیو اسٹوڈنٹ بنوں اور میں قرآن پاک کا جو علم ہے وہ میں سیکھوں اور اس پہ میں عمل کروں. تو اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ 1 سال میں میری زندگی میں بہت چینجز آئے ہیں. اور میں سارا دن رات کو جاگتی تھی اور دن کو سوتی تھی. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میں تہجد کی پابند ہو گئی ہوں. اور نماز میں اور قرآن میں ہر چیز میں میرے پورے گھر والے اتنے خوش ہیں. میرا شوہر، میرے بچے، میری ساس، میرے گھر والے، دوست، احباب، رشتہ دار سب لوگ خوش ہیں بہت. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ میں اپنے عمل میں بھی تبدیلی لے کے آؤں. میری عمل میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ مجھے خود اس چیز سے اتنا سکون اور خوشی ملتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں ابھی تک میں نے زندگی اپنی ضائع کری. اور اس سے یہ ہے کہ میں میڈم کے لیے اتنی دعائیں مانگتی ہوں کہ اگر ان کی کھانسی بھی آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے. اور ان کی صحت کے لیے رات دن دعائیں کرتی ہوں میں کہ اللہ میاں بس ایسی استاد اللہ میاں سب کو دیں. اور خاص طور سے شازیہ کا جس کی جو تربیت کی ہماری کلاس لیتی ہے اس سے ہمیں بہت ہی اثر ہوتا ہے. اور ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سب ہم اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میڈم کی جو بات ہے کہ ہم ان کے اس میں سیکھ رہے ہیں قرآن کو اور دور دور تک ہم پھیلاتے ہیں. آپ یقین کریں گے میں جہاں جاتی ہوں وہیں بتا دیتی ہوں. اور میڈم کی کیسٹیں میں نے کہاں کہاں لندن، امریکہ کہاں بھیجی. سب کہتے ہیں اب میڈم کی کون سی لیٹسٹ کیسٹ آ رہی ہے، شمع تم وہ بھیج دینا. میں وہ تک بھیجتی ہوں کہ یہ کہ بھئی جہاں تک قرآن کا علم ہے ہم دور دور تک پھیلائیں. ہمارا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو ہدایت اور روشنی جو ہے ہماری ہم دور دور تک لوگوں تک پھیلائیں. السلام علیکم، میرا نام شائستہ ہے. پہلے میں نے میڈم کی کلاس پہلی دفعہ آئی تو یقین کریں کہ میں جب گھر گئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میں اتنا کچھ ان سے سیکھا ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اب ان کے بغیر نہ رہوں. میں روز جاتی رہی. اگر جب میڈم کے رمضان میں پروگرام شروع ہوا تو میرے ہسبینڈ جو پہلے کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے میری شادی میں کے دوران نماز پڑھی ہو. تو میڈم کی جب کلاس کا ٹائم وہ رمضان کا شروع ہوتا تھا میں ان کو پاس بٹھا لیتی تھی، چائے بنا کے دیتی تھی. میں کہتی تھی شاید آپ سنو. وہ آہستہ آہستہ سنتے رہے. پھر ان کے دل میں یہ میں نے کہا کہ آپ جمعے کی نماز پڑھو. تو میڈم کی باتیں سن کے انہوں نے جمعے کی نماز پڑھی اور پتہ نہیں 16 سال کے بعد انہوں نے عید کی بھی نماز میری شادی جب سے ہوئی ہے انہوں نے پڑھی. اور وہ جب میڈم کا پروگرام نہیں آیا کچھ دن وہ کہتے تھے کیوں نہیں آیا.
اور یہ وجہ. اور میں جب گھر جاتی ہوں روز پوچھتے ہیں شازیہ نے کیا بتایا, تمہاری میڈم نے کیا کرا, ڈاکٹر فرد کیا کہہ رہی ہے, تو وہ بڑی شوق سے اب سنتے ہیں. الحمدللہ وہ جمعے کی تو نماز پڑھنے لگ ہی گئے. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جس دن انہوں نے نماز پڑھی میں نے کہا میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے کہ میرے شوہر نے آج نماز پڑھی ہے. اور میں کہتی ہوں بڑی شکر گزار ہوں میڈم کی باتیں سن سن کر کہ ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا ہے. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر زیب ہے اور میں 1 سال سے ماشاءاللہ پروگرام اٹینڈ کر رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے, لیکن بہت مشکل ہوتی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں بہت مشکل سے کرتی ہوں کیونکہ میرے بچے اکیلے ہوتے ہیں گھر پہ اور میں ان کو اکیلا چھوڑ کے آتی ہوں. لیکن ہر دفعہ شیطان بہت وہ کرتا ہے کہ بس آپ نہیں جاؤ. یعنی میں ہر دفعہ بہت مشکل سے آتی ہوں. اللہ کو یعنی میری اس مشکل کا پتہ ہوتا ہے. لیکن اس سے مجھے اس قرآن کے علم سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. یعنی قرآن میری ہر دفعہ ہر پریشانی میں اس قدر جیسے میرا دوست ہو. جب بھی مجھے ایگزام میں دیا فیل ہوئی یا کچھ بھی پریشانی ہوئی, جب بھی میں نے پڑھا تو آیا جس طرح وہ آیات ہے اس میں کہ تم سست نہ پڑھو اور غم نہ کرو, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. تو مجھے اتنا میرے دل کو تسلی ہوتی ہے, مجھے ہوتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے گا. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے شازیہ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب بھی یعنی کہ کچھ بھی بولو منہ سے تو ہمیشہ یہ سوچو کہ وہ ایک فرشتہ لکھ رہا ہے. تو مجھے یہ ہوتا ہے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرتی ہوں. کبھی بھی واک کر رہی ہوں, گھر کا کوئی بھی کام کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھتی ہوں. تو اس طرح سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ شکر ہے میرا جو وہ برائی لکھنے والا فرشتہ ہے اس نے قلم بند کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا ذکر لکھ رہا ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کچھ نہیں لکھنے دوں گی. بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس وہ جو اچھائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہی میری کتاب لکھتا رہے. اور میں نوٹ بس ہر وقت یعنی سیلف کانشیس اتنی ہو گئی ہوں کہ مجھے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ میرے منہ سے یہ بات نکلی بری بات اور اس نے لکھ لی. اور جب میں ذکر کر رہی ہوتی ہوں تو جب بھی مجھے کوئی مثلا میرا ہسبینڈ یا کوئی بھی اس طرح سے بات ہو جاتی ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ میں اس وقت ذکر کر رہی تھی اور کوئی بری بات نہیں کہہ رہی تھی. تو اس وقت اوائڈ کرنا آسان ہوتا ہے. اگر آپ ذکر کر رہے ہوں اور آپ کو کوئی بری بات کہہ دے تو اسے اوائڈ کرنا اتنا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دل پہلے سے نرم ہوتا ہے. تو اس لیے میں بہنوں سے میرا جو اپنا تجربہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھو. وہ کوئی بھی تسبیح کوئی بھی جو اللہ کا نام ہے کچھ بھی ہو وہ اگر آپ کی زبان پہ ہوگی تو آپ کو کوئی بھی دوسرا کوئی بھی بری بات لگے گی آپ کا دل آلریڈی نرم ہوگا, اوائڈ کرنا آسان ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہو گیا کہ فجر کی نماز اللہ کا شکر ہے وہ اتنی پابندی ہوگی, بلکہ میرا بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ مجھے خود ہی اٹھا دیتا ہے کہ بس اب اذان ہو رہی ہوتی ہے اور میں فوراً اٹھ جاتی ہوں اور اپنے میاں کو بھی اللہ کا شکر ہے اٹھا دیتی ہوں. بس میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے لیے آپ پلیز کچھ شروع کر دیں تو میری زندگی میں آسانی ہو جائے کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ آیا کریں گے تو وہ یہاں پڑھیں گے. تو مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ وہ پیچھے اکیلے ہوتے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. حالانکہ میں ان کو کہہ کے آتی ہوں کہ اللہ میاں تم لوگوں کا خیال رکھ رہا ہے, میں نہیں ہوتی, اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن السلام علیکم, میرا نام خدیجہ رفیق ہے اور میں پچھلے دنوں کوئی 2 سال پہلے اسلام آباد گئی تھی. دوست ساتھی تھی وہ ماشاءاللہ ڈبل ایم اے ہے, تو وہ صبح جلدی جلدی کر کے بھاگ گئی تھی, سفید کپڑے استری کر رہی تھی. میں نے اسے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ تو کہہ لیں کہ الہدا کی کلاس اٹینڈ کرنے. تو اس نے مجھے سارا بروشے وغیرہ دیا اور اس نے مجھے کہا جب بھی تم کراچی جاؤ تو ضرور ان کی کلاس اٹینڈ کرو. تو میں نے 1-2 مرتبہ پی سی میں ان کے درس اٹینڈ کی اور اس کے بعد میں اس قدر بہت ہی اچھا لگے ان کے درس. اور میں ویسے عربی میں ماشاءاللہ میں نے ماسٹرز کیا. میرے ماموں جو تھے پروفیسر عبدالعزیز المیمنی, وہ عربی کے کافی ماشاءاللہ بڑے اسکالر تھے انڈو پاک کے. تو انہوں نے مجھے شوق دلایا کہ تم عربی زبان لو. پھر میں نے عربی زبان میں تعلیم حاصل کی, اتنی اچھی لگی کہ بہت فصیح و بلیغ زبان ہے, تو میں نے اسے ماسٹرز کر لیا. لیکن پھر جب میں نے الہدا جوائن کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میری تعلیم کی ابتدا تو اب شروع ہوئی ہے, زندگی میں کچھ سیکھا ہی نہیں تھا. تو مجھے بہت میری خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا اور میں بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح تعلیم نصیب فرما رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائیہ نظم ہے. میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے, میری بے چین صداؤں کو الہی سن لے. گرنے والوں
کر دے. گرنے والوں کو اٹھا پستی کو بالا کر دے. کشور پاک میں نیکی کا اجالا کر دے. مجھے اسلام ہر ایک چیز سے پیارا ہو جائے. جانے دے دو میں اگر تیرا اشارہ ہو جائے. جو بھی مشکل ہو میری تو اسے آسان کر دے. جو بھی مشکل ہو میری تو اسے آسان کر دے. گلیوں سے یا رب میرا دامن بھر دے. تو عطا کر مجھے ہر وقت بھلائی کا خیال. دل میں آئے نہ کبھی میرے برائی کا خیال. آسرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا. آسرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا. دونوں عالم میں ہے بس ایک سہارا تیرا. سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں. شکر کرتی ہوں ہر ایک حال میں شاکر ہوں میں. اپنی قدرت سے صدا میں تو گوہر پیدا کر. اپنی قدرت سے صدف میں تو گوہر پیدا کر. یعنی ان میری دعاؤں میں اثر پیدا کر. گرنے والوں کو اٹھا پستی کو بالا کر دے. اچھا، اب ایسا ہے کہ سب مل کے دعا پڑھ لیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وآزم لي نورا اللهم آتني نورا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.